الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. واجب الاحترام علماء کرام، گرامی منزلت قائدین جماعت اسلامی اور میرے محترم معزز سامعین کرام، بڑی ہی اہم مجلس ہے اور بڑا ہی اہم موضوع ہے جس کے حوالے سے اللہ پاک نے ہمیں کچھ کہنے اور سننے کا موقع مہیا فرمایا ہے. اصل میں اس پوری کائنات میں بس اب آپ جہاں جہاں بیٹھے ہیں نا، آرام سے بیٹھے ہیں. جس کو جہاں اللہ موقع دے گا وہ بیٹھتے ہیں. تو جتنے منتظرین کھڑے ہیں نا، میری ان سے درخواست ہے کہ یہاں آ کے بیٹھ جائیں، سارے آ جائیں. اب کوئی آتا ہے اور جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، سارے آ کے بیٹھ جائیں. دیکھیں عزیزو، یہ کارخانہ قدرت جو ہے یہ بنیادی طور پہ ہے کیا؟ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ الملک، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے یہ سارا نظام جو تخلیق کیا، یہ جو بر و بحر بنائے ہیں، یہ جو زمین و آسمان بنائے ہیں، یہ جو بہار اور خزاں تخلیق کی ہے، یہ انسانوں کا جینا، انسانوں کا مرنا، جو کچھ بھی میں نے بنایا، جتنا تمہارے سامنے نظام زندگی آ رہا ہے اور تم دیکھ رہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ تم یہ جان لو اور پہچان لو کہ اس میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں تمہاری سوچ درست ہو جائے، تمہاری فکر درست ہو جائے، اور یہ فکر اور سوچ درست ہو کر سالے عمل میں منتقل ہو جائے. اور سالے عمل کیا ہے کہ اس سوچ اور فکر کی تبدیلی کے نتیجے میں تجھے رب کی پکڑ کا احساس ہو اور وہ کیفیت تیرے اندر پیدا ہو جائے کہ تو ہر لمحے اپنے آپ کو رب کے سامنے کھڑا محسوس کرے اور تو اس کے نظام احتساب کے شکنجے میں اپنے آپ کو کسا ہوا محسوس کرے. تیری زبان اس کے اثر میں آ جائے، تیرے قدم اس کے اثر میں آ جائے، تیری دلوں کی دھڑکنیں اس کے اثر میں آ جائیں، اور اسی کا نام پھر تقویٰ رکھ دیا گیا. یہ اگر فکر و نظر کا انقلاب پیدا نہیں ہوتا میرے عزیزوں، تو پھر جمعے بھی بے اثر، پھر حج بھی بے اثر، پھر روزے بھی بے اثر، پھر عبادات بے اثر ہو جاتی ہیں.
میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ ابھی لوگ آئے ہیں حج کر کے آئے، ارے اس اللہ کے گھر سے چمٹ کے آئے، حجر اسود کو چوم کے آئے، ایک ایک چلو پانی آب زمزم کا پوری دنیا میں بڑھتا ہے، نہ تم بدلے نہ دل بدلا، نہ دل کی آرزو بدلی۔ ارے کیا درس ہے، کیا منا مزدلفہ عرفات کے اندر لوگوں کو لٹا دینا رسم دنیا اور موقع کوئی دستور ہے؟ اس میں ہے کیا؟ لوگوں کی دھکن پہ روی جماعت میں لوگوں کا مرنا، پھر طواف کے اندر لوگوں کا پاؤں کے نیچے آ جانا، پھر ضعیفوں کا وہاں پہنچنا، پھر یہ آب زمزم کا ایک کنواں، اس کی خاطر وہاں پر لوگوں کا اس قدر اجتماع، کیا صرف یہی مطلوب و مقصود ہے؟ ایک روح ہے ہر چیز میں کہ آج دنیا میں شان و شوکت اقوام متحدہ سے نہیں ملتی، واشنگٹن سے نہیں ملتی، ارے ہم نے جب بھی قوموں کو اٹھایا ہے اتفاق سے اٹھایا، ہم نے جب بھی لوگوں کو مقام بخشا ہے ہم نے منا اور مزدلفہ سے بخشا ہے۔ ارے جو اپنے بچوں کو ہمارے در پہ لا کے پھینک دیں گے اور جو ساری دنیا سے ٹکرا جائیں گے، ہم انہیں یوں دنیا کے اندر بلند و بالا کریں گے، ہم ان کے بچوں کی ایڑیوں سے چشمے جاری کر دیں گے۔ تمہاری فکر درست ہو جائے، تم کہتے ہو کہ امریکہ ہمیں امداد دیتا ہے، کتنی امداد تمہیں امریکہ دیتا ہے؟ ارے آج میرے گندم کے دانوں کو گنو جو زمین سے نکل رہے، ارے جو چاول تم نے سمیٹ کے لاکھوں نہیں کروڑوں ٹن اپنے ذخیروں میں رکھا ہے، ذرا اس کی قیمت نکال۔ ارے روز و شب جو تیرے درختوں پہ پھل اگتے ہیں، میرے پھلوں کی قیمت نکال۔ اگر تو جتنی سانسیں لے رہا ہے، ارے یہ کھربوں انسان سانسوں کا حساب دے، اگر چند ٹکے تمہاری چال میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں تو بتا مجھ سے کیا لے رہے؟ اس زمین کی تہوں کا پانی اگر میں نیچے لے جاؤں تو تم میرا کیا کر سکتے؟ ارے ایک ڈینگی کا مچھر، ارے یہ تم سے قابو نہیں آیا اور پوری دنیا کی ٹیکنالوجی مضبوط ہو گئی ہے اور تم میری سردی کا انتظار کرتے رہے۔ ارے میں نے سردی کے چکر چلائے تو وہ پھر وہ قابو آیا۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ میرے عزیزوں، گفتگو آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، اس افکار کی دنیا کو درست کرنا ہے۔ ارے اگر فکر درست ہے عمل بھی درست ہوگا، عمل درست ہوگا چاہے کوتاہی ہو رب معاف کر دے گا۔ تم مشرق کا نعرہ لگا کے مغرب کو جاؤ اور پھر کہو کہ منزل پہ کیوں نہیں پہنچے؟ ارے اسلامی انقلاب کا نعرہ لگا کے گزارتوں پہ بک جاؤ تو پھر کہیں منزل پہ کیوں نہیں پہنچے؟ یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ایک طرف حج اور عمرے کر کے آتے ہو، دوسری طرف سیدھے واشنگٹن جا کے ان کے قدموں میں پڑ جاتے ہو۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا؟ کس کو کافری کہتے ہیں؟ ایک طرف عمرہ کرتے ہو اور بیت اللہ کے اندر جاتے ہو۔ ارے وہ بیت اللہ جو لوگوں کے دلوں کی کال کوٹریوں کو نور سے منور کر دیتا ہے، ارے وہ بیت اللہ جس نے حضرت بلال کو تخلیق فرمایا۔ فتح مکہ کے دن آواز آتی ہے بلال آپ بیت اللہ کے اندر ہیں۔ دیکھو مقام کیسے بلند ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ عمرے کر کے مقام بنتے ہیں۔ ارے عمرے کر کے تب مقام بنتے ہیں کہ فکر و نظر تبدیل ہو جائیں، سوچیں تبدیل ہو جائیں، اور جن کی تبدیل ہوتی ہیں ان کے نسب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کی پارٹیوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حضرت بلال کا حضور سے کیا رشتہ ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ آج آپ جتنے لوگ بیٹھے ہو، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ پردادا کا نام کیا تھا، میں ہاتھ نہیں اٹھواتا، لیکن 50% لوگوں کو نہیں پتا کہ میرے پردادا کا نام کیا تھا۔ ارے 14 صدیوں کا فاصلہ ہے میرا اور بلال کا، بولو دلوں میں رونق آئی ہے یا نہیں آئی؟ بلال کا نام لینے سے مشام میں جہاں معطل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ ارے بلال، یہ زبان پہ کس کا نام آیا؟ ایک اسلام کا قیام آیا، کیسے آیا ہے؟
فکر و نظر تبدیل ہوئے ہیں، اور فکر و نظر کی تبدیلی سے مرتبے کیسے بلند ہوتے ہیں. فرمایا بلال، حضرت بلال کے کان میں آواز پڑی ہے، دوڑ کے تشریف لائے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہے بلال، اور بلال آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور صدیوں کے بعد اللہ کی کبریائی کا اعلان کر دو. اور بلال شیطان آج نامراد ہو گیا ہے، قیامت تک اس گھر میں اب اس کا ذکر نہیں ہوگا، اب ذکر ہوگا تو تیرے رب کا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے قریب کھڑے ہیں، کان میں سرگوشی کی ہے اور فرمایا حضور ایک تجویز ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، صدیوں کے بعد بیت اللہ میں آزان، یہ کسی نو مسلم بڑے سردار کو دے دیں. ابو سفیان کھڑا ہے، عتبہ اور شیبہ سب کھڑے ہیں، کسی بڑے سردار کو دے دیں. گویا بلال تو اپنا ہے نا، سارا قبیلہ دائرہ اسلام میں یکسو ہو جائے گا. فوراً فرمایا عمر آج بلال سے بڑا کوئی سردار نہیں. قوت عشق سے ہر پشت کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اور اس صدیوں کا فاصلہ، حسین علیہ السلام کا ذکر، آپ کا تذکرہ، ارے یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ اقتدار کی جنگ ہے؟ اور اقتدار کی جنگ کتنوں میں لڑی ہے؟ کتنوں کا امت مسلمہ یوں تذکرہ کر رہی ہے؟ اقتدار کی جنگ ہر دن پہ بکھری ہوئی ہے. اور اگر اقتدار کی جنگ ہوتی تو آپ کے نانا کو تو وہ گھر آ کے سرداری دینے کے لیے تیار تھے، گھر آ کے سرداری دے رہے تھے کہ ہم آپ کو سرداری دیتے ہیں، ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں. اگر یہ سرداری ہی چاہیے تھی تو کیا کہا آپ نے؟ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور میرے دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دو، میں اس مشن سے باز آنے والا نہیں. آپ بیت اللہ کے اندر جا کے نفل پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نے چابی مانگی ہے، ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چابی ہے، انہوں نے چابی نہیں دی، گستاخی کی ہے. محمد تو اپنے آبا کا دین چھوڑ دیا، تجھے کیا بیت اللہ سے تعلق؟ فوراً فرمایا عثمان یہ چابی ایک دن ہمارے قبضے میں ہوگی، جسے چاہیں گے بخشیں گے، جسے چاہیں گے بخشیں گے. پھر ذرا اور توجہ فرمائیں، بحیرہ بن فراس آج بیت اللہ کے اندر آپ سے ملاقات کر رہا ہے، بہت بڑا سردار ہے. کہا آپ کی کیا دعوت ہے؟ آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، تلاوت مکمل ہوئی، بحیرہ نے ہاتھ آگے بڑھایا، کہا میرے ساتھ معاہدہ کریں. پوچھا بحیرہ کس چیز کا معاہدہ؟ کل جب آپ کو اقتدار ملے گا، یہ بحیرہ کے الفاظ ہیں، کل جب آپ کو اقتدار ملے گا اس میں میرا کیا حصہ ہوگا؟ فوراً فرمایا بحیرہ یہ اقتدار تو رب کا اقتدار ہوگا، میں کون ہوں تیرے ساتھ حصہ داریاں طے کرنے والا. حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، حضرت فہیرہ ان کی معافی لکھ رہے ہیں، لیکن مان فرمایا سراقہ اس وقت تیرا حال کیا ہوگا جب تجھے کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے؟ حضور کسرا کے کنگن؟ ہاں سراقہ وہ وقت آ رہا ہے جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. اور میرے عزیزوں آپ جانتے ہیں کہ آپ بیت اللہ کے اندر فاتح بن کے داخل ہو چکے ہیں، آپ حرم پاک میں موجود ہیں، مجمع کے چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہیں، پھر آپ کی زبان سے ارشاد ہوتا ہے عثمان کہاں ہے؟ اور عثمان کہیں چھپے ہوئے ہیں، اپنی گستاخیاں یاد آ رہی ہیں. کہا عثمان کو پیش کیا جائے. عثمان پیش ہوتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. کہا عثمان یہی چابی تھی؟ ارے جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں. یہ اسلام کی سیاسی حاکمیت کا اعلان تھا. اور کیا تھا عثمان؟ یہ چابی، جا یہ چابی. وہ جن کو سزا کی امید ہے وہ انعام سے مالا مال ہو رہے ہیں کہ جب تک دنیا رہے گی یہ چابی تیرے خاندان میں رہے گی، اور جو چھینے گا وہی ظالم ہوگا. اور ادھر سیدنا عمر کا زمانہ ہے، ایران فتح ہو چکا ہے. میرے عزیزوں مال غنیمت کی لسٹیں آ رہی ہیں، بے شمار فہرستیں، بے شمار مال، مدینے کی گلیاں بھر چکی ہیں. آپ یوں فرشتوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ابھی سارا مال نہیں آیا ہے، ابھی کچھ مال باقی ہے. آج اچانک ایک فہرست آئی، اس کو دیکھا، کہا شاباش سب کچھ آ گیا ہے. صحابہ نے پوچھا میرے مومنین
روزانہ آپ کئی کئی لسٹوں کو واپس کرتے، آج اچانک آپ نے سب کچھ منظور فرما دیا، کہا اب تک کسرا کے کنگن نہیں آئے تھے، آج کسرا کے کنگن آ گئے ہیں، اور بلاؤ میرے چچا سراقہ کو، وہ اپنی امانت مجھ سے وصول کر لیں۔ حضرت سراقہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، اور کنگن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھریاں ہیں، اور کہا ہے سراقہ اللہ کے فضل و کرم سے آج نبی کی بشارت پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے، یہ کنگن آپ کی امانت ہے۔ میرے عزیزوں، یہ پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اللہ کی حاکمیت کا قیام، 23 سالہ آپ کی مدنی زندگی، اس کے اندر یہ جنگ و جدال، اس کے اندر یہ ساری جد و جہد، ایک ایک لمحہ اس جد و جہد کا سیاسی حاکمیت اللہ کی قائم ہوگی، اپنی حاکمیت، اپنے خانوادے کی حاکمیت، اپنے دوستوں کی حاکمیت یہ منظور نہیں ہے۔ اور آپ کی گود میں پل کے جب حضرت حسین یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سیاسی حاکمیت میں تبدیلی آ رہی ہے، باقی کسی شعبے میں تبدیلی نہیں آئی ہے، خود حضرت امیر معاویہ صحابہ کرام میں سے شامل ہے، خباب صحابہ میں شامل ہے، یہ سارا وہی عناصر ہے، صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، لیکن ایک چیز اپنے سامنے رکھ لیں، نہ مسجد میں تبدیلی آئی ہے، نہ مدرسے میں تبدیلی آئی ہے، نہ ایوان عدل میں تبدیلی آئی ہے، مسجد نبوی بھی وہی ہے، حرم پاک بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن اگر حسین اپنے سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں اور ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر وہ پھانسی کے پھندے پہ جھول رہے ہیں، تو تبدیلی کیا تھی؟ یہ آج کا سوال ہے کہ تبدیلی کیا تھی؟ اور وہ جس نے اپنے نانے کی آغوش میں پرورش پائی ہے، اور جس نے قرآن کا سبق لیا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ، کہ تمہارا نبی بھی چنا ہوا اور تم امت بھی چنے ہوئے ہو، اور تمہارا کیا یہ تفوق کیا ہے، اور یہ تمہاری برتری کیا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ رسول تم پہ گواہ اور تم پوری دنیا پہ گواہ، اور گواہی کس چیز کی ہے کہ تمہارے مکان اچھے ہیں، تمہاری گلیاں اچھی ہیں، تمہارے بیت الخلاء اچھے ہیں، تمہاری منڈیاں بڑی اچھی ہیں، تمہاری زمینیں بڑی سرخیز ہیں؟ نہیں، گواہی ایک چیز کی ہے، اور وہ گواہی کیا ہے؟ حکم اللہ ہے ایک وہی، باقی سب بتانے والے۔ سیاسی حاکمیت ہمیشہ بنیادی سوال رہا ہے کہ اس کائنات کا حاکم کون ہے، پھر فیصلے وہی سے شروع ہوتے ہیں، پھر وہی سے فیصلے شروع ہوتے ہیں، پھر فیصلے رب کے تابع ہوتے ہیں، پھر نامزدگیاں رب کے تابع ہوتی ہیں، پھر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، پھر جو جتنا بلال جیسا رب کے قریب ہوتا ہے، ارے اس کی آہٹ حضور جنتوں میں بھی سنتے ہیں، پھر قوت عشق سے لوگوں کو مراتب ملتے ہیں۔ یہ سیاسی حاکمیت کی تبدیلی ہے، اور کئی صدیوں بعد بھی باقی سارے مسئلے وہی کے وہی رہے ہیں۔ ارے خلافت ملوکیت میں کیسے بدلی ہے؟ خلافت ملوکیت میں اسی لیے بدلی ہے کہ خدا کی حاکمیت کی بجائے خاندان کی حاکمیت شروع ہوئی ہے۔ تو اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ یہ جگہ نقطہ غور سے سنیے گا کہ وہ اس سیاسی حاکمیت کو قبضے میں لے، وہ حکومت لوگوں کے سروں پہ بیٹھنے کو اپنا ذاتی خاندانی اقتدار سمجھے، ذرا توجہ کیجیے گا، بات سے کچھ نہ ہو جائے، بڑی نازک بات ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اگر ان کو حق نہیں تھا، اگر یزید کو حق نہیں تھا، عوام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں کی حکومت ان کے پاس امانت ہے، خزانہ امانت ہے، اختیار امانت ہے، سب کچھ امانت ہے، اور یہ امانت اگر رب کی ہے اور ہم امین ہیں، تو یہ سیاسی نظام جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اس میں حضرت ابو بکر آئے، اس میں عمر آئے، اس میں عثمان آئے، اس میں حضرت علی آئے، وہی منہج چلے گا، اس کے علاوہ کوئی منہج اور نہیں چلے گا۔ اگر وہ سیاسی حاکمیت اپنے قبضے میں لے کے یہ فیصلہ کریں تو وہ یزید قرار پائے، اور اگر آج سیاسی حاکمیت لوگ اپنے قبضے میں کریں، جس کو چاہے ٹکٹ دیں، جس کو چاہے وزیر بنائیں، جس کو چاہے مسلمانوں کے سر پہ بٹھائیں، تو مجھے بتائیں کہ یزیدیت پھر کیا باقی رہ جاتی ہے؟ پھر حسینیت کہاں چلی جاتی ہے؟
ارے جمہور کے فیصلے جب بھی ہوں گے خدا کرے گا یا خدا کا نبی کرے گا، نہ نواز شریف کرے گا نہ زرداری کرے گا اور نہ قیامی کر سکے گا۔ سارے بولو نا، اس نام پہ آ کے بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں۔ ارے زمین اللہ کی ہے، وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہے۔ ارے وہ جہاد تو آسان ہے، اپنے آپ کو نیزے کے انوں پہ کھڑا کرنا۔ آج کوئی تھانے دار کہے ایس پی سے میں تیرا ملازم نہیں ہوں، میں اپنے رب کا ملازم ہوں، بولو زندگی اجیرن ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ارے آج کوئی کرنل کھڑا ہو جائے قیامی کے سامنے کہ جناب قیامی وہی حکم مانوں گا جو اللہ کے حکم اور رسول کے حکم کے تابع ہوگا، بولو زندگی اس کی جہنم بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ کورٹ مارشل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے وہ سیاسی لوگ یہ تمہارے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ارے اپنا وقت بھی قربان کریں، مال بھی قربان کریں، بینکوں سے لین دین بھی نہ کریں، ارے جائیدادیں گھٹتی جائیں، مصروفیات بڑھتی جائیں۔ یہ جہاد ہے کہ وہ جہاد ہے کہ جب سیاست میں آئے تو ایک ٹھیلے کے مالک اور آج ملوں کے مالک؟ یہ جہاد ہے یا نہیں ہے؟ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں کھڑے ہونا ہے، یہ جدوجہد ہے، یہ سیاسی حاکمیت ہے۔ اگر کل جدید کو اختیار نہیں تھا تو جناب معصومی صاحب یہ بات پورے دھرنے سے کہنی چاہیے۔ آج یہ اختیار زرداری کو بھی نہیں ہے، آج یہ اختیار قیامی کو بھی نہیں ہے۔ جس کو چاہتے ہو ممبر بنا دیتے ہو، لسٹیں پھیلا دیتے ہو، ISI کو لگا دیتے ہو۔ ابھی دیکھو عمران خان کا کیا عہدہ بنایا اور پھر اپنے جتنے لوچڑے تھے سب کو نتا کے اس کے کندھوں پہ چڑھایا۔ بولو چڑھایا کہ نہیں چڑھایا؟ اگلی حکومت کی ساری گزارشیں بنا لیتے ہیں۔ مولانا نقوی فوت ہو گئے ہیں، 2002 کے الیکشن میں انہیں کہا کہ آپ وزیر تعلیم کا فیصلہ ہو گیا ہے، اگر وہ نہ ہوا تو پھر آپ کو بنایا جائے گا مذہبی امور کا وزیر۔ لیکن یاد رکھیں MLA کا ٹکٹ نہیں لینا۔ ارے اتنے بڑے دھوکے، ان کو پیپلز پارٹی سے جوڑا، ان کی کیس سے پیپلز پارٹی کے خلاف سن 70 کی باہر لے آئے اور ان کو MLA کا ٹکٹ بھی نہیں دیا، حالانکہ MLA کی اعلیٰ قیادت نے کہا ہمارا ٹکٹ آپ کے لیے حاضر ہے۔ ووٹ تقسیم کروائے، خورشید محمود قصوری کو جتوایا اور امریکہ کے کہنے سے اس کو وزیر خارجہ بنایا۔ میرے عزیزو یہ سیاسی حاکمیت کا مسئلہ ہے، اور میرے عزیزو اگر سیاسی حاکمیت خدا کی نہ رہے، آج بھی ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجدیں موجود ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، جمعے ہو رہے ہیں، مدارس موجود ہے، درس نظامی کے سلسلے چل رہے ہیں، اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ ارے پورا بنو امیہ کا دور، پورا بنو عباس کا دور، اس کے بعد جتنے بھی ادوار آئے، ارے 1600 عیسوی تک عدالت کا قانون اسلامی رہا، لیکن سیاسی حاکمیت نہیں تھی اللہ کی، اس لیے زندگی کے کسی دائرے میں بھی اللہ کی حاکمیت قائم نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اس تبدیلی کو امام نے محسوس کیا اور وہ اس تبدیلی کے خلاف کھڑے ہوئے، اور اس تبدیلی کے لیے یہ اتنی اہم بات ہے، لوگ اس کو سیاست سمجھ کے نکل جاتے ہیں، لوگ اس کو سیاست کہتے ہیں۔ تو پھر امام حسین نے کیا کیا؟ امام حسین بھی پلو بچا لیتے؟ کیا امام حسین ہماری طرح کے لوگ تھے؟ ارے جس نے نبوت کے ڈائریکٹ چشمے کے نیچے سے فیضیابی حاصل کی ہے، جو آپ کی گود میں کھیلے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تم کرنے کی طرح کے نکل جاتے ہو اور تم کہتے ہو کہ مملکت کے فیصلے جیسے مرضی ہوتے رہیں، زرداری جو مرضی کرے، نواز شریف جو مرضی کرے، قیامی جو مرضی کرے، اور تم اسے سیاست کہہ کے مسجد کے اندر جا کے محو ہو جاؤ، تو پھر امام حسین سے محبت کا کیا معنی ہے؟ ذرا سوچے تو صحیح نا۔ لیکن جس نے خانوادہ نبوت کے اندر پرورش پائی وہ یہ جانتا تھا یہ سیاست نہیں ہے، یہ صرف دین کا ایک شعبہ نہیں ہے، یہ پوری زندگی سے حاوی شعبہ ہے۔ اگر اللہ کی حاکمیت اقتدار میں نہ رہی تو زندگی کے کسی گوشے میں نہیں رہے گی۔ بھائی دیکھ لو 65 سال سے آزاد ہے نا، چند صاحب تعلیم ہمارا اللہ کی طرف بلانے والا ہے؟ کیا ہمارے ذرائع ابلاغ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں؟ کیا ہمارے حکمرانوں کا کردار اللہ کی طرف بلانے والا ہے؟ اس لیے مولانا مودودی نے عزیزوں فرمایا تھا کہ حکومت کی خرابی ساری خرابیوں کی جڑ، یہ خرابی ہے،
اس لیے ہم امام کر گئے. اور یہاں یہ نقطہ بھی لے لیں، تمہاری نماز بجا، تمہارے حج، روزے اور زکات، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، جس طرح نبی چنا ہوا ہے اسی طرح تم بھی چنے ہوئے ہو. اور نبی نے چناؤ کے نتیجے میں کیا کہا؟ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور میرے دوسرے ہاتھ پہ سورج. کوئی کمپرومائز نہیں ہے. خدا کی الوہیت پہ، خدا کی حاکمیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور آپ تنہا کھڑے ہیں. ارے بدر میں بھی کھڑے ہیں، احد میں بھی کھڑے ہیں، احزاب میں بھی کھڑے ہیں، پھر فتح مکہ کے دن بھی کھڑے ہیں، اور پھر اگلے چند دنوں کے بعد غزوہ حنین آیا ہے. آپ تاریخیں پڑھ کے دیکھ لیں، تفسیریں پڑھ کے دیکھ لیں. ارے آپ کے ساتھ 13,000 صحابہ ہیں، لیکن اللہ نے یہاں عجیب و غریب منظر دکھایا ہے. بنو حوازن کے حملہ ہوا ہے، بنو ثقیف، دونوں مشترکہ حملہ، مسلمان بھاگ اٹھے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ترجمہ ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ صرف 15 ساتھی رہ گئے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بخاری کی روایت ہے، 15 ساتھی رہ گئے. اور آپ نے اپنے چچا سے کہا، حضرت عباس سے فرمایا، چچا ذرا درخت پہ چڑھ کے مسلمانوں کو آواز تو دو. لیکن اللہ کا نبی تنہا اپنے خچر پہ کھڑا ہو گیا. یہ سیاسی حاکمیت کا قیام و بقا ہے. جس طرح امام حسین نے بعد میں اسے اتنا اہم سمجھا کہ بچوں کی قربانی دی، اپنی جان کی قربانی دی. تم اسے معمولی مسئلہ سمجھتے ہو؟ اگر اسے معمولی مسئلہ سمجھو گے تو خدا کی قسم مٹ جاؤ گے جیسے آج دنیا میں مٹ رہے ہو. تم کتنے ہو؟ تمہارے کتنے ممالک ہیں؟ تمہاری کتنی فوجیں ہیں؟ تمہارے کتنے جرنلسٹ ہیں؟ تمہارے کتنے جرنیل ہیں؟ لیکن بتاؤ، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. ارے آج فوجیں بھی آفیہ کو نہیں واپس لا سکی تمہاری عورت وہاں. ارے تم اتنے چلی اور تم اتنے فوجوں والے اور اتنے تم سارا کچھ ہو، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح کہ بیت المقدس سے دستبردار ہو چکے. میرے عزیزوں، دنیا میں بڑے 2 واقعے ہوئے ہیں، دونوں 3 واقعات بڑی تبدیلی کا پتہ دے رہے ہیں. یہ بیت المقدس یہ محمد رسول اللہ کی وراثت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وراثت عطا فرمائی تھی یہود و نصارہ سے چھین کے. اللہ نے یہ آپ کو وراثت دی تھی. آج امت مسلمہ کے جتنے لیڈر موجود ہیں یہ سب کے سب بیت المقدس سے دستبردار ہو چکے ہیں. انہوں نے وہاں مستقلاً اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کر رکھا ہے. وہ حرمین الشریفین سے انتظام کرنے والے ہوں یا یہ پاکستان کے رہنما ہوں، ان کے اوپر بہت لگ رہی ہے. جو اولاد بزرگوں کی وراثت سے اپنے آپ کو تہیدست کر لیں وہ کبھی ان کے نام سے جانی جائے گی، یہ مٹائے جائیں گے. ایک اکیلی عورت 86 برس کی سزا، ان کے ضمیروں کا امتحان ہو گیا، اس کے مہرے رکھے، تبدیلی آتے رہے گی. ارے دنیا کے کونے کونے میں، وہ کشمیر کا کونا ہو، وہ چیتن والوں کا کونا ہو، وہ فلسطین کا کونا ہو، ارے کونے کونے میں لوگ مظلومیت سے پکار رہے ہیں. مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. تو تمہاری فوجیں کھڑی شرابیں پی رہی ہیں، مجرے کروا رہے ہیں، اور تم کلبوں میں ڈانس کر رہے ہو. ارے ملکوں کے کروڑوں نہیں اربوں روپے کھا رہے ہو. پاکستان جیسے غریب ملکوں کا 60% بجٹ بیکار مار رہے ہو. تمہارے کانوں پہ جوں نہیں دے رہی. مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. وہ مظلوم، وہ مستضعفین یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام کی سیاسی حاکمیت نہیں ہے. سیاسی حاکمیت نہیں ہے تو سب غیروں کی چاکری ہے، سب غیروں کی نوکری ہے. اور یہ اسی کا کرشمہ ہے کہ کبھی احتساب کا آپریشن ہوتا ہے، کبھی میمو گیٹ اسکینڈل آتا ہے، کبھی نیوی پہ حملہ ہوتا ہے، اور خدا تمہیں ایسے ذلیل کرتا ہے کہ وہ تمہیں جوتیاں بھی مارتے ہیں اور وہ تم سے اپنے مقاصد بھی لے رہے ہیں. اور یہ پوری دنیا میں کہہ رہے ہیں ہماری قربانیوں کو یوں ضائع نہ کیا جائے، ہماری قربانیوں کا احساس نہیں کیا جا رہا، ہمارا یہ نہیں کیا جا رہا، ہمارا وہ نہیں کیا جا رہا. ارے قرآن کو پڑھو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. یہ تتبع کیا ہے؟ یہ طبیعت سے نکلا.
اور طبیعہ کا جو معنی ہے نا گہرائی میں اتر کے دیکھے، یہ جو بکری کا بچہ ہے نا یہ ماں کے قدموں کے اوپر قدم رکھتا ہے، اس کو طبیعہ کہا جاتا ہے، اس کو طبیعہ۔ ارے وہ کلبوں میں گئے، تم کلبوں میں گئے، انہوں نے شراب پی، تم نے ان کے ساتھ جام اٹھا کے شراب پی، انہوں نے خنزیر کھایا، تم نے بھی چپ کر کے خنزیر کھایا کہ کہیں دہشت گردی کی ہمارے اوپر نہ آ جائے، کہیں ہمیں یہ بنیاد پرست نہ کہہ دیں۔ اب آگے اور کیا کرو گے؟ وہ کہہ رہے ہیں اور ڈو مور، اللہ کہہ رہا ہے اب ڈو مور ایک ہی رہ گیا ہے کہ یہ قیامی زرداری اور نواز شریف سب کہہ دیں ہم بھی یہودی ہیں تمہاری طرح، ہم بھی عیسائی ہیں تمہاری طرح، اب طبیعہ اور کرو، وہ گرجے میں جائیں تم گرجے میں جاؤ، وہ مندر میں جائیں تم بھی مندر میں جاؤ، وہ کہیں اگر حملہ کرو تو ہندوستان پہ تو پھر کرو، اپنی ماؤں بہنوں کو اٹھا کے جانوروں کے عوض بیچو، پھر وہ بیچو۔ اب جب رکے ہو تو قرآن کی یہ آیت تمہارے اوپر ثابت ہو گئی، وہ تم سے راضی نہیں ہو رہے۔ میرے عزیزوں، میں جو نقطہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ سیاسی حاکمیت کی تبدیلی کا جو معاملہ تھا کتنا امپورٹنٹ تھا، ہمیں سیاست کے گورکھ دھندے سے بنا دیا، ہمیں انہوں نے کہا یہ سیاست ہے، ارے تو اپنا نام جپتا رہے، تو اللہ اللہ کرتا رہے، تیری عبادت اور ہے، تیری سیاست اور ہے، یہ دین و سیاست سے جدائی کا فلسفہ یہ اسی چنگیزیت کی طرف جاتا ہے جس چنگیزیت کے نتیجے میں امام حسین کا سر کٹا ہے، آپ نے بچوں کی قربانی کی ہے، ارے یہ چنگیزیت اسی نقطے سے جنم لیتی ہے، اور اللہ کے رسول کے نواسے کے نزدیک یہ اتنا اہم نقطہ تھا، اتنا اہم نقطہ تھا، کہا میں اس تبدیلی کو قبول نہیں کروں گا، چاہے میں خود شہید ہو جاؤں، میرے بچے شہید ہو جائیں، میرا خانوادہ شہید ہو جائے، بتاؤ اس تبدیلی کے لیے یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ تو کھاؤ نا سارے۔ اور میرے عزیزوں، ہمارا دل و دماغ اس پہ متفق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کے نتیجے میں یہ تبدیلی جب آئی، اس تبدیلی نے ایک نظام دیا، اس تبدیلی نے ایک نظام دیا، اس نظام کے تحت عدالت وجود میں آئی، اس نظام کے تحت مکتب وجود میں آیا، اس نظام کے تحت تجارت وجود میں آئی، اس نظام کے تحت دوسری مملکتوں سے تعلقات وجود میں آئے، دنیا میں ایک عزت ملی، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ اور پھر علامہ اقبال نے ایک ربائی میں جو ان کا نقشہ کھینچا، دی رضا نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ پھر یہ اور میرے عزیزوں پھر یہ نقشہ وجود میں آیا، لیکن وہ اللہ جانتا ہے کہ یہ نقشے کیسے وجود میں آئیں گے، کس طرح سے وجود میں آئیں گے۔ ارے مرضی میری چلنی ہے، مرضی کسی اور کی نہیں چلنی ہے۔ دیکھو میرا ابراہیم ملت ابیکم، ارے تم سکھوں سے اپنے آپ کو جوڑتے ہو، ایک طرف امام حسین کی بات کرتے ہو، اس سے اپنا رشتہ جوڑتے ہو، دوسری طرف تم جاتوں سے رشتہ جوڑتے ہو، تم راجپوتوں سے رشتے جوڑتے ہو، تم ارائیوں سے اپنے سارے کے سارے حسب نسب ملاتے ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو کر بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ ارے ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارا نسب کیا ہے، ارے جو کلمے سے جڑتا ہے میں اسے ابراہیم سے جوڑتا ہوں، ملت ابیکم، تم ابراہیم سے جڑو، اور جب تم ابراہیم سے جڑو گے تو پھر تمہیں نظر آئے گا حسین سے بہت آگے، جس نقشے قدم پہ حسین چلے پھر تمہیں نظر آئے گا کہ ابراہیم تو دین کا مبتدی تھا، ابراہیم تو دین سیکھ رہا تھا، ابراہیم نے تو اس کائنات سے پہلا طرف لیا، وہ تم نے نہیں لیا۔ سورج تم پہ بھی طلوع ہوتا ہے، چاند تم پہ بھی طلوع ہوتا ہے، میری ذاتیں تم برس کر رہے ہو، سارے دنوں کو تم یوز کر رہے ہو، پھل کھا رہے ہو، سبزیاں کھا رہے ہیں، پھل جن جو انسان علاج آ رہے، اللہ کہہ رہا ہے، ذرا سوچو تو صحیح، اے انسان کھانے پہ غور کر، کھانے پہ دیکھ، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، ارے اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر، پھل جن جو انسان مما کھولے، ارے تو کیسے پیدا ہو گیا ہے، ارے تیرے سامنے جو کھانا آیا ہے یہ کیسا کھانا ہے،
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. ارے کیلا کھاتے ہو، میں تمہیں یاد کیوں نہیں آتا؟ ارے انگور کا گچھا، اس کی لطافت، اس کی نزاکت دیکھتے ہو، میں تمہیں یاد کیوں نہیں آتا؟ ارے ایک تربوز کو کاٹتے ہو، اتنی سی بیل ہوتی ہے، 5 کلو کا تربوز ہے، اس کی رنگینی، اس کی مٹھاس، اس کی نفاست، اس کی لذت، اس کی تراوٹ، میں تمہیں یاد کیوں نہیں آتا؟ ارے گھر کے اندر سالن بنا دیکھتے ہو، ارے اس سالن کو یوں بنانے کا شعور کس نے بخشا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح. ارے یہ مچھلی اور یہ مچھلی اور یہ سمندر کی مخلوقات کتنے مزے سے گوشت کھاتے ہو. پھر یہی سے نقطہ نکلتا ہے، یہی سے نقطہ جو ابراہیم نے لیا. ارے نمرود میں جس کا سورج ہے وہی رب ہے، اور یہی موسیٰ نے کہا کہ اچھا یہ جو سورج مغرب سے نکلتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب کو جاتا ہے، تو اسے ذرا مغرب سے نکال اور مشرق کو لے آ. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اور کافر بالکل مبہوت ہو گیا. ارے سورج جس کا ہے، چاند جس کا ہے، ستارے جس کے ہیں، بندے جس کے ہیں، سانسیں جس کی ہیں، نظریں جس کی ہیں، جو سب کچھ جس کا ہے، بولو حکم کس کا چلے گا؟ اتنا ہی مسئلہ ہے، لیکن جنہوں نے مسئلہ سمجھا وہ پھر ڈٹ گئے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہ میری شرط ہے، تمہیں کوئی مدد نظر آئے یا نہ آئے، تمہیں کوئی شخصیں نظر آئے یا نہ آئے. پہلی آیت میں نے سورہ حج کی پڑھی ہے، اس میں بھی یہ ہے ہوا مولا، وہی تمہارا مولا ہے. نعم المولا، وہ بہترین مددگار ہے. یہاں اللہ فرماتا ہے کیا ہوگا؟ ثم استقاموا. اور مستقاموں کا نتیجہ دیکھو کہ میرے ابراہیم کو وہ آگ میں گرا رہے ہیں. لڑائی کس چیز کی ہے؟ کیا ذکر کی لڑائی ہے؟ کیا زکات کی لڑائی ہے؟ میں معذرت سے کہہ رہا ہوں، معصومی صاحب اور ہمارے دیگر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی لڑائیاں نہیں ہے. لڑائی ہاتھ نہیں ہے کہ اللہ کی لڑائی ہے. وہ لڑائی لو، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. مگر نہ تمہیں وہ لڑاتے رہیں گے، کہیں ہاتھ یہاں باندھنا اور کہیں یہاں باندھنا، کہیں آمین اونچی اور آمین نیچی، کہیں فلاں کافر اور فلاں مسلمان. تم ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہو گے. لیکن بتاؤ میرے ابراہیم کی لڑائی کیا تھی؟ سیدھا سا سوال ہے. کتنی صورتیں پڑ جاتی ہو جس میں میرے ابراہیم کا ذکر ہے؟ کتنے شریعے کرتے، کتنی تلاوتیں کرتے، ساری زندگی پڑھتے ہو گئی، تمہیں میرے ابراہیم کا پیغام نہیں پہنچا. حسین کا کیسے پہنچے گا؟ سوچو تو صحیح. میں نے موسیٰ کا ذکر کیوں بار بار کیا؟ تم چھوٹے چھوٹے کلمے سیدھے کرواتے ہو اور میرے باغیوں کی طرف اٹھ کے دیکھتے نہیں ہو. حالات آتا حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذہب الی فرعون، اذہب الی فرعون. زرداریوں سے منہ موڑتے ہو، شریفوں سے منہ موڑتے ہو اور کیانیوں سے منہ موڑتے ہو اور پھر لوگوں کے کلمے سیدھے کرواتے ہو. نئی خدا کی قسم، جب تک زرداری پر سے اقتدار ہے، جب تک کیانیوں نے ملک پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، یہ کلمے سیدھے نہیں ہوں گے. کلمے نہیں سیدھے ہوں گے. اذهب الى فرعون انه طغى. یہ باغی ہو گئے. بولو یہ باغی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ارے 1 کروڑ روپیہ لے کے ٹکٹ دیتے ہیں. کیا مخلوق ان کی یہ مخلوق کے مالک ہیں؟ انہوں نے مخلوق کو جنا ہے، انہوں نے راتوں کو بنایا ہے، انہوں نے دنوں کو بنایا ہے. کیوں نہیں بولتے ہو؟ ارے یہی حسین کا پیغام ہے کہ جو مسلمانوں کی سیاسی حاکمیت پہ قبضہ کرے ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. تمہیں سر کی بازی لگانی پڑے، لگا دو. اور میرے عزیزوں، پھر اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ میرا ابراہیم اکیلا، میرا موسیٰ اکیلا، میرا محمد مصطفیٰ کو صفا پہ اکیلا. کیا میں نے ان کو چھوڑ دیا؟ تمہیں یہی ڈر ہے نا، تمہیں یہی خوف ہے نا. لیکن دیکھو ساری دنیا ایک طرف ہے، کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف. ابراہیم کا درس یہی ہے، کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف. کافی ہے
اگر ایک خدا میرے لیے ہے، اور جب جبریل نے آپ سے کہا کہ حضور میرے لیے کوئی حکم، آپ آدمی گرا دیے گئے، تو میں جبرائیل بس تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ میرے ساتھ جو بیت رہی ہے میرے رب کو تو اس کی خبر ہے نا، حضور لمحے لمحے کی خبر ہے، اگر اس کو خبر ہے تو مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب ابراہیم نے جبرائیل کو یہ جواب دیا جو بن جانب اللہ ہے، تو خدا خود حرکت سے وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ ارے موسیٰ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، سارے دانشور پیچھے پڑ گئے ہیں، لوگ دانشوروں سے آج سبق لیتے ہیں، ٹی وی کے سامنے گھنٹوں بیٹھ کے، کیبل کے اوپر بیٹھ کے۔ یہ ظاہر ایک ہی شعر عرض کرتا ہوں، قرآن نہیں کھولتے، قرآن نہیں پڑھتے، حالات حاضرہ سمجھ نہیں ہے۔ اچھا حالات حاضرہ شرابیوں سے سمجھو، حالات حاضرہ ظالموں سے سمجھو، حالات حاضرہ خدا کے باغیوں سے سمجھو گے۔ ارے سیاسی حاکمیت پہ جن کا قبضہ ہے اور جو سب کے سب جو ہیں وہ نمرود و فرعون بنے ہوئے ہیں اور یہ ان کے حاشیہ بردار، حالات حاضرہ ان سے سمجھو گے۔ ایک ہی شعر عرض کرتا ہوں علامہ کا، یہ ظاہران حریم مغرب، یہ ظاہران حریم مغرب جو ان کے حریم مغرب جو ان کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ لندن میں اترے تو واشنگٹن میں پہنچے، واشنگٹن گئے تو نیو یارک میں اترے، نیو یارک سے اٹھے تو پھر لندن میں آئے۔ یہ ظاہران حریم مغرب لاکھ رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے کیا واسطہ جو تجھ سے نا آشنا رہے۔ درس ان سے نہیں ملے گا، درس ان سے ملے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جو اللہ کے ولی، جو اللہ کے دوست ہیں، جو سیدنا بلال کے رستے تھے، جو سید الشہداء امام حسین کے رستے تھے، جو سید الشہداء امام حمزہ کے رستے تھے۔ یہ ظاہران حریم مغرب لاکھ رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے کیا واسطہ جو تجھ سے نا آشنا رہے ہیں۔ عزیزوں یہ وقت کا قتل بند کر دو، قرآن کو پڑھو۔ یہ قرآن نہیں پڑھنے دیتے ہیں، ادھر وہ پکڑتے ہیں، مسجد کے اندر یہ کتابیں کھولتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کتابیں ہر ایک نے قرآن کی جگہ لے لی ہے، اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے، قرآن کو نہیں پڑھا جاتا ہے۔ حضور نے آخری خطبے میں کیا فرمایا؟ لوگوں میرے دین مکمل کر دیا، تو لوگوں میں نے تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سارا مجمع بولا، سارا مجمع حضور آپ نے پہنچا دیا۔ کیا آپ نے کسی کو وہابی بنایا؟ کیا کسی کو سنی کا سرٹیفکیٹ دیا؟ کیا کسی کو بریلوی کا سرٹیفکیٹ دیا؟ آپ نے کیا دیا؟ آپ نے یہ قرآن دیا، آپ نے یہ قرآن دیا۔ آج آپ اس سے عہد کریں، اگر آپ نے سیاسی حالات سمجھنے ہیں، خدا کی قسم باوجود ہو کے جب اس قرآن کو کھولو گے تو یہ اللہ کا وعدہ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اور کیا رہنمائی چاہیے؟ آپ ان سے رہنمائی مانگتے ہیں؟ دیکھو پھر قرآن کہتا ہے کہ دیکھو میرا ابراہیم اکیلا تھا اور میں اس کی مدد کو پہنچا یا نہیں پہنچا۔ میرا موسیٰ سمندر کے کنارے کھڑا ہے، اس کے خطے پر گئے سارے دانشور کہ تو نے راستہ بلا دی، تو کیسا رہبر، تو کیسا رہنما ہے۔ موسیٰ کو یقین تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جب ان سب کا جواب دیا، توڑ کے جواب دیا کہ نہیں، میں رب کی ہدایت پہ ہوں، میں گم کرتا رہا نہیں ہوں، میں رب کے راستے پہ چل رہا ہوں۔ اہل حق کبھی بند گلی میں نہیں ہوتے، بند گلی میں شیطان کے چیزیں ہوتے ہیں۔ اہل حق کے ساتھ ان کا خدا ہوتا ہے۔ اگر وہ مخلص اخلاص کے ساتھ سیاسی حاکمیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہوں، وہ ہمیشہ حق پہ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ رہنما ہوتے ہیں، کوئی بند گلی میں کبھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو کہا دیکھو میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جب ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کی شرط پوری ہو گئی، رب کو پیار آیا، لمحوں میں فیصلہ ہوا، موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے نا، اسے ذرا پانی پہ مار۔ تلاوت کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ تلاوت ہوگی جب تک دنیا رہے گی۔ ارے ملت ابیکم ابراہیم بنو، ہم تمہیں سمندروں میں سے راستے دیں گے، ہم چیزوں کی ماہیت تبدیل کر دیں گے، ہم ماحول الطبیعات نتائج تمہارے لیے پیدا کریں گے، فضائے بدر پیدا کریں کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اپنی۔ 16 دسمبر ہے، آج ہی تو ملک 2 لخت ہوا، اب 2 لخت ہو کے کام رکا نہیں ہے، اب وہ سندھ کو سندھ بنانا چاہتے ہیں،
سندھ کو دیش بنانا چاہتے ہیں، پنجاب کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر کے لسانیت کی جنگ کو اور آگے شیاطین بھڑکانا چاہتے ہیں۔ اب اور منصوبے ہیں، ایک ہی راستہ ان سے بچنے کا، امت واحدہ بن کے اللہ کی سیاسی حاکمیت کا وہ درس جو سیدنا امام حسین نے دیا ہے اس کو تھام لیا جائے، اور اللہ کا ہم سے وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ ہمیں فکر و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔